السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج کا یہ جو سیشن ہے یہ بہت ساری سٹیجز میں ہوگا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹاپک ہے لائف سکلز، یعنی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کون کون سی ایسی خاص صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ایسے کام جو ہم سیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور ہماری زندگی مفید ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی اپنی سرشت ہوتی ہے، ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ سرشت اور مزاج جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت غصیلا ہے، یہ بچپن سے ہی بہت غصیلا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ شروع سے ہی ڈرپوک ہے اور یہ ڈر جاتا ہے بالکل، اور اس کے اندر دلیری نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دیکھیں، یہ ہمیں تحقیق نے بتایا ہے یہ بات کہ جو یہ سکلز میں آپ کو بتاؤں گا، ایکچولی میں نے، چونکہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا یہ طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ سوال ہم بعد میں لے لیں گے جی، تو آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ لائف سکلز جو ہیں ان کو پورا تفصیل سے بتایا جائے، اور تو ایک سیشن میں تو اس کو بتایا تو جا سکتا ہے، 30-35 سکلز جو میں نے بڑی محنت کر کے اکٹھی کی ہیں وہ میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو لکھ لیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے۔ ہمارا مقصد اس کو لکھ کر یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں سیکھ کر جانا ہے کہ میں اور آپ ان سکلز کو اپنا حصہ بنا لیں، اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں، اور ہماری زندگی اس کے حساب سے ترتیب میں آ جائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی کوئی سکل سیکھنے کی ٹیکنیک بھی آپ کو بتاؤں، اور یہ میں نے آج کے لیے یہ 5 سکلز آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ ویسے وہ 40 ہیں جو میں نے سوچی ہیں، اور انشاءاللہ میں ایسے 5-5 کر کے ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس میں کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ جی وہ ہم ایک کلاس میں ہوتے ہیں، پھر دوسری کلاس میں لوگ چینج ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم کوئی کلاس مس کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو آمنے سامنے بیٹھنے کا جو ایک لطف ہے، مجھے بھی جو لطف آتا ہے اور جو اس میں مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہ اوبویسلی اس کے اسکرین پر تو وہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہرحال ایک آلٹرنیٹ کے طور پر آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ تو جو پہلی لائف سکل میں سمجھتا ہوں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہیومر، یعنی ہم کتنے اس قابل ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی ہنسنے کی بات، کوئی نہ کوئی خوشی کی بات، کوئی نہ کوئی لائٹ پہلو، کوئی نہ کوئی مثبت پہلو، کوئی نہ کوئی ایسا پہلو کہ جس سے حالات کا پریشر جو ہے وہ ہمارے اوپر کم ہو جائے، کیا ہم وہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں جوکر نہیں ہونا چاہیے۔ فرق ہے وٹی ہونے میں اور جوکر ہونے میں۔ یعنی ایک آدمی جو ہے نا وہ ہر وقت ہی لوگوں کے مذاق اڑاتا رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کے اوپر ٹھٹھے کستا رہتا ہے، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ ہیومر سے مراد یہ ہے کہ ہم دیکھنے میں خوش نظر آئیں، ہمیں دیکھتے ہی لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یار یہ بندہ مطمئن ہے، یہ بندہ خوش ہے، یہ بندہ جو ہے کسی پریشانی میں نہیں ہے، یا جیسے انگریزی میں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ ہی از اے پیسفل بینگ۔ وہ ڈسٹربڈ بینگ نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت تناؤ ہے، بہت کھچاؤ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جو ہم اگر ایکوائر کر لیں اور اس کو حاصل کر لیں تو ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو ہمارے ریلیشنز ہیں ان کے سلسلے میں۔ ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب، وہ یہ بات بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ کسی باپ کے اچھا باپ ہونے، کسی ماں کی اچھی ماں ہونے، اور میں اس کو آگے پھیلاتا ہوں کسی دوست کا اچھا دوست ہونے، کسی باس کا اچھا باس ہونے، کسی سبارڈینیٹ کا اچھا سبارڈینیٹ ہونے، کسی ہمسائے کا اچھا ہمسایہ ہونے کی جو یارڈ سٹک ہے، جو پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اس رشتے میں ہے، یعنی آپ کا خامد یا آپ کی بیوی یا آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کا باس، آپ کا ملازم، آپ کا ہمسایہ، وہ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کو خوش دیکھا ہے۔ اگر لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے تو ان کو ہمیشہ خوش دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ وصف موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو 100% آئیڈیل کوئی چیز ملی ہوئی ہو، یا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی نہ ہو اور اس کی زندگی میں کچھ محرومیاں نہ ہوں، کچھ ایسی خواہشیں ہوں جو پوری نہ ہوئی ہوں، کچھ ایسی چیزیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہ کر سکتا ہو۔
دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو 100% مطمئن ہو، جو 100% مٹیریل کے حساب سے میرا مطلب ہے کہ وہ ہو. تو لیکن وہ شخص جس کو یہ والی صفت میسر آ جاتی ہے، وہ ان محرومیوں کے ساتھ بھی، ان کمزوریوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے اطمینان کی کیفیت کو اپنے چہرے سے بھی ظاہر کرتا ہے، اپنے رویے سے بھی ظاہر کرتا ہے، اپنی گفتگو سے بھی ظاہر کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک عزیز تھے اور ان کا نام ماما اللہ دیتا، ہم ان کو کہتے تھے. تو وہ ہمارے گھر رہتے تھے، کچھ عرصے کے لیے ایسا آیا کہ وہ ہمارے گھر ہی رہتے تھے. اچھا، ان کا یہ حساب تھا کہ وہ کام کرتے تھے ایک دکان پر، ان کی اپنی چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور کچھ لوہار کا کام بھی کرتے تھے، جیسے کسی کی کچھ چیز مرمت و لوہئی، یعنی لوہار اور بڑھئی دونوں کا کام ان کو سکلز آتی تھی. تو ایک تھیلا ہوتا تھا، وہ اس میں کندھے پہ رکھ کے صبح چلے جاتے تھے، دکان کھول لیتے تھے. انہوں نے ایک حساب لگایا تھا کہ یہ میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، کہ اگر وہ 35 روپے روزانہ کما لیں تو ان کے اور ان کی بیوی، ان کے بچے نہیں تھے کوئی، ان کا جو ہے وہ پورا گزارا ہو جائے گا. تو جس وقت ان کے 35 روپے ہوتے تھے تو دکان کو تالا لگاتے تھے اور گھر آ جاتے تھے. اور وٹ ان کی اس قسم کی تھی کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میں آتا تھا تو میں سائیکل پہ جب سائیکل کھڑا کرتا تھا، دور سے وہ کہتے تھے، میں پنجابی میں کہوں گا، کہتے جاوید وہ ہاتھ دھو کے آ جا، تیری مامی نے ٹینڈے انج بنائے نے جویں بٹیرے ہوندے نے. میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ آ جا، ہاتھ دھو کے آ جا کھانا کھانے کے لیے، تیری ممانی نے ٹینڈے اس طرح پکائے ہیں جس طریقے سے بٹیرے بھنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ایک وٹ تھی. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ان کے کچھ عزیز رہتے تھے وہاں سندھ میں، تو ہر سال وہ سندھ جاتے تھے اور وہاں سے جب واپس آتے تھے تو کیلے ان کو کچے ان کے عزیز دے دیتے تھے. ان کے غالباً کیلے کے باغ تھے، اور تو وہ پھر اپنے پاس رکھ کے اس کو پکا کے کھاتے تھے، پوری 1-2 بوریاں لے کے آتے تھے. تو وہ جب ریلوے اسٹیشن سے ملتان سے اترے تو سامنے ایک رکشہ کھڑا تھا، تو ان کی بیگم کبھی رکشے پہ نہیں بیٹھی تھی. تو وہ بوری لے کے آ رہے تھے، تو جو ڈرائیور تھا اس نے دیکھا کہ ایک آ رہا ہے کسٹمر، تو وہ آگے بڑھا تو اس نے ہیلپ کی بوری میں. تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم بیٹھو، ہم بوری لے کے آتے ہیں. تو وہ جا کے نا، ان بیچاری کو پتہ نہیں تھا، تو وہ رکشے میں آگے جہاں ڈرائیور بیٹھتا ہے وہاں بیٹھ گئی. اور یہ جب قریب گئے تو اب اس میں نارملی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو غصہ کرنا چاہیے تھا یا کسی بات کو. تو انہوں نے فوراً ڈرائیور کو کہا، پنجابی میں کہا، بھائی تو انج کر، تو میرے نال پیچھے بہ جا، اج رکشہ اینو چلان دے. یعنی انہوں نے یہ کہا رکشے والے کو، تم میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ، آج میری بیوی کو رکشہ چلانے دو. تو یہ ان کی وٹ تھی اور ہیومر تھا، اور یہ مجھے اچانک وہ یاد آ گیا، ہمارے بڑے تھے بزرگ. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں ہر وقت جو ہے نا، حالات چاہے ہمارے جیسی بھی ہوں، لیکن اپنے ہیومر کو اور اپنے ایک طرح کا شگفتگی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ اگر وہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی تو ایک دم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائیں گے آپ. مجھے جب یہ بات پتہ چلی تھی، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی، ڈاکٹر سیف اللہ صاحب ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. تو یہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے ہمارے، میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے ڈاکٹر سیف. تو انہوں نے یہ بات مجھے پہلے بتائی جو مجھے معلوم نہیں تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس دور میں جب کہ نبی کریم کی سنت کو کوئی فالو نہ کر رہا ہو. اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل ایک سنت تھی، سوائے کچھ اوقات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس سنت کو نہیں چھوڑا، اس عادت کو نہیں چھوڑا، اس فطرت کو نہیں چھوڑا. اور وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہتی تھی ہمیشہ. تو مسکرانا ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کی آپ مشق کریں. اگر ہم اس کی مشق کریں، اپنے آپ ایک وٹی رہنے کی، اور باتوں میں سے شگفتگی کو نکالنا، باتوں میں سے حلق جو اس کا جو سادہ پہلو ہے، جو اس کا لائٹر پہلو ہے، ہمیشہ اسی کا اظہار کرنا، اور اپنے چہرے سے بھی، اپنے رویے سے بھی اپنا ایک خوش رہنے کی کوشش کرنا. تو اس کا ایک بڑا فائدہ تو ہمیں خود بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ نیگیٹو خیالات وہ نہیں آ پاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اور ہمارے اندر ان کی کیمسٹری ہماری ایک ہو جاتی ہے. ایک شخص اگر بہت ہی نیگیٹو فریم آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک شخص بہت غصے کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے، کہیں جھگڑا چل رہا ہے، دماغ میں اس کے کوئی فطور چل رہا ہے، اور اس کے سامنے آپ جو ہیں اپنے ہیومر کو مینٹین رکھتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اسی طرح مسکراتے رہتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ
جو ہے حالات کی سختی کی وجہ سے آپ کے اندر اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک سخت نمایاں نہیں ہوتے، تو نہ صرف یہ کہ آپ بہت لائٹ رہتے ہیں مگر آپ اپنے زون آف انفلوئنس میں اس کو بھی لے آتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو سختی کے ماحول میں بھی ہوتے ہیں، جن کے دماغ میں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، وہ بھی جو ہیں ان کے اندر بھی نیوٹرلائزیشن، اور ان کی جو ان کی سوچ کی جو لہریں ہیں وہ جو بہت ہی تلاطم میں ہوتی ہیں وہ بھی تھم جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں یار اس کو تو مل کے سکون آ جاتا ہے، اس کے پاس جب جاتے ہیں نا تو ہم بندہ اپنے دکھ بھول جاتا ہے، جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ تو ایک دم جو ہے بندے کو بھول ہی جاتا ہے کہ، اور مجھے یاد ہے ایک شعر کسی کا، یہ الگ بات کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، وگرنہ غم تو یہاں بے شمار رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر جو ہے ان کی جو بینگ ہوتی ہے وہ پرسکون ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو روحانی طور پر بھی دیکھیں تو جب ہماری اپنی روح سکون میں ہوتی ہے تو وہ انفلوئنس کرتی ہے ارد گرد موجود روحوں کو، ارد گرد جو بینگز ہیں ان کو انفلوئنس کرتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، اس کو آپ مشق کرنے کی کوشش کیجئے، اور جس کو ہم انگریزی میں ایک فقرہ بولا جاتا ہے، اف یو کی ناٹ میک اٹ فیک اٹ، یعنی آپ نہیں کر سکتے تو آپ جعلی طور پہ کر لیں۔ تو آپ تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ آپ شروع میں اب، اور تھوڑی دیر کے بعد نا آپ مشق کرنے سے یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور آہستہ آہستہ جو ہے پھر ہمارا دماغ بھی اس منفی سوچوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لائف سکل ہے، مسکرانا، خوش نظر آنا، خوش ہونا، اور سخت حالات کے دوران بھی اس بات کو مینٹین رکھنا کہ آپ کے اندر کسی قسم کی ایگریشن اور جو سکون ہے وہ لوز نہ ہو۔ تو یہ پہلی سکل تھی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں انشاءاللہ آخر میں جواب دوں گا۔ اس کے بعد ہم دوسری سکل کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔